السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ آج عشق کا عین کی چھٹی قسط لے کر حاضر ہوں۔ یا شک کہہ لیجئے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کبھی کبھی شک اور عدم یقین یقین سے زیادہ اہم ہوتا ہے، مگر اس بار اسے دیکھتے ہی اس کا دل سینے میں ناچنے لگا تھا۔ یہ وہی تھی، وہی آنکھیں، وہی پیشانی، وہی رخسار، وہی ہونٹ اور وہی بال۔ اس بار اس کے وجود میں اس دوسرے یقین کا یعنی شک کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ جان گیا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ وہی ہے۔ کیوں ایسا کیوں؟ تو کیا اس کا عکس دل میں مرتسم ہونے کی بجائے اس کے وجود کی کسی نامعلوم اور چھپی ہوئی گہرائی میں نقش ہوا تھا، خود سے بھی پوشیدہ، اور اس پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی آنکھوں میں ابھر آیا تھا تاکہ دل موازنہ کر کے مطمئن ہو جائے۔ وہ سانسیں روکے اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ رنگوں کی بنی ہوئی کوئی گڑیا ہے جو سانسوں کی گرمی سے فضا میں تحلیل ہو جائے گی۔ اس کے ذہن میں نہ کوئی خوف تھا، نہ مقام و مرتبے کے فرق کا تصور۔ اگلے ہی لمحے اس کے یقین کی تصدیق ہو گئی، حالانکہ تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لڑکی نے اپنی ساتھی سے کہا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا نائلہ؟ شام کو آنا، شاپنگ کے لیے اتنی گرمی میں ٹھیک سے کوئی چیز پسند بھی نہیں کر سکو گی۔ یہ وہ آواز تھی جو 200 سے زائد دنوں سے اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس آواز کو بھی وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ ٹھیک ہے سعدی، وہ دوسری لڑکی نے گہری سانس لے کر کہا۔ سعدی، الہی بخش نے سوچا، سعدی یہ کیا نام ہوا بھلا؟ پھر بھی یہ نام اسے اچھا لگا، اس کی طرح مختلف اور اونچا۔ اسی لمحے لڑکی نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ دونوں کا تاثر بے حد مختلف تھا۔ ایک طرف وارفتگی اور محبت تھی، دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے لڑکی کسی درخت کو، دیوار کو، کسی بے جان چیز کو دیکھ رہی ہو۔ وہ محض ایک پل کی بات تھی۔ لڑکی پلٹی اور اپنی سہیلی کے ساتھ چل دی، لیکن وہ مختصر سا پل اپنے اندر بہت بڑا پل تھا۔ وہ پل الہی بخش کو اداس کر گیا۔ اس نے ہر چیز کا، ہر بات کا تعین کر دیا تھا، اس کی حیثیت بھی اسے یاد دلا دی تھی، لیکن وہ اداسی بھی ایک خوشی میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے اس نے اسے پا لیا ہو۔ وہ بڑی محبت سے اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک سے کیا ہوا، یہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مزدوروں کی ٹولی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ صبح ہی وہ کسی کام پر چلے گئے تھے۔ جو لوگ تھے ان میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور اٹھ کر چل دیا۔ اس کے قدم خود بخود خودکار انداز میں اٹھ رہے تھے۔ دیر تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اسے بس یہ احساس تھا کہ وہ چل رہا ہے۔ خاصی دور جا کر بات اس کی سمجھ میں آئی، اور جب سمجھ میں آئی تو اس کے پورے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ زندگی میں کبھی وہ کسی لڑکی کا تعاقب کرے گا، لیکن ایسا ہو رہا تھا، وہ ایسا کر رہا تھا، اور وہ اپنے فٹ پاتھ پر سے کافی آگے آ چکا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی وہ چور بن کر رہ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر شخص، ہر دکاندار اور ہر راہگیر اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات پر لوگوں کے ہاتھ مرمت شروع ہونے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، مگر اس کے قدم کوشش اور خواہش کے باوجود نہیں رکے۔ اس نے چاہا کہ پلٹے اور اپنے ٹھیے کی طرف واپس چلا جائے، لیکن اسے خود پر ذرا بھی اختیار نہیں تھا۔ اس وقت اس کی باغ ڈور کی کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اندر ہی اندر خوف سے لرزتا رہا۔ اس کے قدم بڑھتے رہے۔ دونوں لڑکیاں بائیں سمت مڑ گئی تھیں۔ آگے کی تار سے بنگلے تھے۔ تیسرے یا چوتھے بنگلے کے گیٹ پر وہ دونوں رک گئیں۔
इलाही बख्श इन से थोड़ा ही पीछे था। वो रुकता तो ये नामुनासिब बात होती। इसने अपनी रफ्तार बहुत कम बराए नाम कर ली। नाइला, आओ ना मेरे साथ। लड़की ने कहा, अपनी सहेली से कहा। नहीं सादी, मैं अब चलूँगी। शाम को आओगी शॉपिंग के लिए? नहीं सादी, शाम को मुझे मम्मी के साथ जाना है, इसीलिए तो आज खरीदारी करना चाह रही थी। तो फिर शॉपिंग कर ही लेती। चलो कोई बात नहीं, फिर सही। अच्छा सादी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नाइला। सादी गेट की तरफ चल दी। दूसरी लड़की नाइला आगे बढ़ गई। इतनी देर में इलाही बख्श फासला बराबर करके इनसे आगे निकल गया था। गेट के पास से गुजरते हुए इसने खौफ के बावजूद सरसरी अंदाज में गेट की तरफ देखा था। गेट की साइड में नाकाम नाम की तख्ती लगी थी। शेख मजहर अली नाम के नीचे बंगले का नंबर और इलाके का नाम लिखा था। इसी लम्हे इलाही बख्श का दिल इतने ज़ोर से और इस अंदाज में धड़का कि इससे पहले कभी ऐसा तजर्बा नहीं हुआ था। वो खुशी भी ऐसी थी कि इसे याद नहीं आता था कि कभी वो ऐसे खुश हुआ हो। लगता था कोई बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया है इसे, कोई ऐसी अनोखी नेमत जो कभी किसी को नहीं मिलती। वो जैसे से बादशाह बन गया था। सरशारी की इस कैफियत में वो बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ चलता रहा। इसे ये एहसास भी नहीं था कि वो दूसरी लड़की नाइला इसके पीछे आ रही है या वो भी किसी बंगले में चली गई है। हालांकि इसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा था, वरना इसका मकसद तो पूरा हो चुका था। आगे सड़क मुड़ रही थी। अब इसे ख्याल आया कि क्या वो दिन भर यूं ही चलता रहेगा। इसने डरते डरते पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। सड़क सुनसान थी। दूसरी लड़की ना जाने कब अपने घर में चली गई थी। इसे इसका घर जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। इसने एक बार दाएं बाएं देखा और फिर पलट कर वापस चल दिया। शेख मजहर अली के बंगले के सामने से गुजरते हुए इसके कदम रुके। गेट बंद था। वो चंद कदम गेट की तरफ बढ़ा, मगर फौरन ही घबरा कर पीछे हट आया। इसके बाद वो अपने ठिकाने की तरफ चल दिया। वो अपनी जगह जा बैठा। वहाँ किसी ने इसकी गैर मौजूदगी को महसूस नहीं किया था। फिर वो खासी देर चोर सा बना बैठा रहा। इसके बाद इसे यकीन हो गया कि किसी को कुछ पता नहीं चला है। वो अपनी जगह बैठा तसव्वुर में खोया रहा। इस बार इसे तसव्वुर में देखने का लुत्फ़ ही कुछ और था। वो जीती जागती तस्वीर थी कि हाथ बढ़ाओ और छू लो और वो प्यारा सा, खूबसूरत मगर अजीब सा नाम सादी, और वो बंगला जहाँ वो रहती है। वो बंगला कितना बड़ा होगा ये वो तसव्वुर नहीं कर सका। कितना ही बड़ा हो, इससे वो मरऊब तो नहीं हो सकता। इसने एबटाबाद में ज़मीन बहुत देखी थी जो एक आदमी की मलकियत होती थी। आदमी चलते चलते थक जाए लेकिन ज़मीन ख़त्म ना हो। इसे एहसास ही नहीं हुआ कि खाने का वक्त गुज़र चुका है। इसे भूख ही नहीं लगी। धूप की दम तोड़ती गर्मी ने वक्त गुज़रने का एहसास दिलाया तो इसने चौंक कर इधर उधर देखा। शाम की पहली चहल पहल शुरू होने के वक्त करीब आ रहा था। मजदूरों की टोली वापस नहीं आई थी और यकीन था कि अब वो कल ही आएंगे। काम निपटाकर वो घर ही चले जाएंगे। इसने फिर सर झुकाया और शादी के तसव्वुर में गुम हो गया। शाम हुई और इसी रोज़ की तरह बाजार आवाज़ों से भर गया। सैंडलों की खटखट, कदमों की चापें और ज़िद करते हुए बच्चों की आवाज़ें। लेकिन इस रोज़ ये सब कुछ इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बल्कि वो झुंझला गया। इसके तसव्वुर में खलल पड़ रहा था। वो डिस्टर्ब हो रहा था। इसे ख्याल ही ना आया कि इसी रौनक की वजह से हमेशा वो देर तक यहाँ बैठा रहता था। ये रौनक इसे अच्छी लगती थी और अब वही रौनक इसे अबतरी मालूम हो रही थी। वो आवाज़ें जैसे ज़िंदगी से भरपूर लगती थीं, अब बेमानी शोरगुल लग रही थी, जिनसे समात मजरू हुई जा रही थी।
اس کا جی چاہا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے اور چیخ کر کہے بند کرو یہ سب شور و غل، مگر اسے احساس ہو گیا کہ وہ فٹ پاتھ پر اپنی خلوت گاہ سجائے بیٹھا ہے، یہاں تو یہی کچھ ہوگا، خلوت تو بس اپنے گھر میں بند کمرے ہی میں مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے اب رونق کی نہیں تنہائی کی ضرورت تھی۔ آدمی باہر کی دنیا میں رونق اس وقت تلاش کرتا ہے جب اس کے اندر ویرانی ہو، رونق کا نام و نشان نہ ہو، اندر دنیا آباد ہو جائے تو پھر باہر کی رونق بری لگتی ہے۔ اندر کی محفلوں میں شرکت کرنے کے لیے، اندر کی دنیا کی سیر کرنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے دل کا ویرانہ تو اب جنت بن گیا تھا، اس رونق سے کیا؟ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنی جلدی گھر چلا گیا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ اپنی محفل سجا کر بیٹھ گیا، مگر شام ہوئی، سورج ڈوبا، رزق کی تلاش میں نکلنے والے انسانی پرندے اپنے ٹھکانے پر آئے تو اسے احساس ہوا کہ یہ بھی گھر نہیں ہے، تنہائی یہاں بھی نہیں ہے، تو تنہائی ہوتی کہاں ہے، ملتی کہاں ہے؟ بخشے تو کب آیا؟ کوئی پوچھ رہا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا کہ عام طور پر وہ سب سے آخر میں گھر آیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے بخشو، جلدی آ گیا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسی اور نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ بس کچھ ایسا ہی ہے، سر میں درد ہے، الہی بخش نے کہا۔ اس پر دعا کے سلسلے میں مشورے ملنے لگے۔ الہی بخش خاموشی چاہتا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ممکن نہیں، سمجھوتا اسے ہی کرنا پڑے گا، اسے اپنے لیے وقت تبھی ملے گا جب وہ لوگ سو جائیں گے، اس سے پہلے وہ جتنا جھنجھلائے گا، جتنا چڑچڑاپن کرے گا، بات اتنی ہی خراب ہوگی۔ اس کا رویہ خلاف معمول ہوگا تو ساتھیوں کے ذہنوں میں سوالات کلبلائیں گے، وہ تجسس کریں گے اور یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یارو میں کھانا کھا کر آتا ہوں، پھر تاش کھیلیں گے، اس نے کہا اور گھر سے نکل آیا۔ کھانا کھا کر وہ واپس آیا اور تاش کھیلنے بیٹھ گیا۔ اس نے پتے اٹھائے، اینٹ کی بیگم پر سعدی کا چہرہ تھا۔ ذرا رک جاؤ سعدی بیگم، اس نے خاموشی کی زبان میں اس سے کہا، یہ سو جائیں تو ہم تم خوب باتیں کریں گے۔ اس رات اسے بھری محفل میں تنہا ہونے کا ہنر بھی آ گیا۔ تصور میں سعدی تھی اور وہ تاش کھیل رہا تھا۔ کبھی کبھی غلط پتے چلنے پر اسے ٹوکا بھی گیا، مگر سر درد کا بہانہ آڑے آ گیا۔ اس نے سوچا چند دنوں میں اسی طرح کھیلنے کی مشق بھی ہو جائے گی، اور جب سو گئے تو وہ سعدی کے ساتھ جاگتا رہا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ اسے تکے جا رہی تھی۔ تمہیں بولنا نہیں آتا کیا؟ منہ میں زبان نہیں ہے؟ وہ بولی، منہ میں زبان بھی ہے اور بولنا بھی آتا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سے کیا بات کروں۔ جیسے دوسروں سے بات کرتے ہو ویسے ہی مجھ سے بھی کرو، تم دوسروں سے بہت مختلف ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اور ہے، تم دوسروں سے بہت مختلف ہو۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور وہ اسے تکتا رہا۔ نہ جانے کب کتنی دیر بعد اسے نیند آئی۔ آنکھ کھلی تو گھر دھوپ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاگا تھا۔ اسے کوئی اتنی پرواہ بھی نہیں تھی، کام پر تو دیر سے ہی جانا تھا۔ ہاں، فٹ پاتھ کی تنہائی سے وہ ضرور محروم ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ایک خلیش اسے ستانے لگی۔ اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، اس کی تو کوئی تلافی نہیں تھی، اور سر میں عجیب سا بھاری پن تھا۔ وہ دن ایک مختلف انداز میں شروع ہو رہا تھا، نئے معمولات بن رہے تھے جنہیں عرصے تک چلنا تھا۔ نثار نے کن اکھیوں سے الہی بخش کو دیکھا جو سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ نثار اس میں آنے والی نئی تبدیلی کو کیا دیکھ رہا تھا اور حیران تھا۔ یہ معمہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے الہی بخش کو پہلے دن سے دیکھا تھا، اس میں تبدیلیاں ایسے آ رہی تھیں جیسے وہ بہت تیزی کے ساتھ مختلف ادوار سے گزر رہا ہو۔ ویورز، عشق کے عین کی چھٹی قسط
آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور مجھے آپ کے ساتھ کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور شکریہ کا موقع دیں تاکہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔